غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے پوری قوت کے ساتھ تعاون فراہم کریں گے۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا، کہا پاکستانی فوج سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرے گی۔ معاشی نقصان کو روکنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کی بیٹھک۔ آرمی چیف، نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر سمیت دیگر حکام کی شرکت۔ کمیٹی کو بلوچستان میں جاری اسمگلنگ، منشیات اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر بریفنگ۔ اعلامیہ کے مطابق سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر غیر ملکیوں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے خلاف کارروائی پر بات چیت۔ نگران وزیر اعظم کا صوبائی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے سماجی و معاشی ترقی ضروری ہے۔ بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے، اس شعبے میں ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پر پھر بڑی عدالت لگی۔ چیف جسٹس ریمارکس دیے، 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگ اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتا ہے تو ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیف جسٹس صاحبان اپنا کام نہیں کرتے؟ اب جب قانون بن گیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دے نہیں۔ کئی سال کیس نہیں لگتے اور ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں لگانے، ہماری مرضی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دی، آرٹیکل 184(3) کا جب بھی استعمال ہوا ملک کی بنیادیں ہلا دیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا ممکن ہے کوئی میرے سوال سے اتفاق نہ کرے، لیکن کسی کو اپیل کا حق ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ اپیل کا حق ملنے سے دوبارہ قوانین بنیں گے۔ جسٹس شاہد وحید نے نقطہ اٹھایا، ہائی کورٹس میں بھی ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہوتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا یہ ایکٹ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے یا نہیں۔ I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. This is a question that as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he greatest wants to of or respect. doesn't want to, that's his issue. چیف جسٹس نے سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کو ٹوک دیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں اور سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد۔ جسٹس منیب اختر نے کہا آئی ایم سوری، مجھے بار بار ٹوکا جائے تو یہ درست نہیں۔ چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر سوال پوچھتے رہے۔ جسٹس منیب اختر کے سوالات پر چیف جسٹس نے انہیں پھر ٹوک دیا، کہا پہلے میرے سوال کا جواب دیا جائے، نہیں چاہتا میرے سوال کے ساتھ کچھ اور آئے۔ ایم کیو ایم کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل مکمل، پاکستان بار کونسل کے وکیل کے دلائل جاری، مزید سماعت آج ہوگی۔ کیا لیجسلیٹو انٹریز پارلیمنٹ کو سپروائزری کا اختیار دیتی ہیں؟ جسٹس منیب اختر کا استفسار۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ یہ اہم سوال ہے جس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل 191 کو لیجسلیٹو انٹری 58 سے ملا کر پڑھیں تو پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا مکمل اختیار تھا۔ سپریم کورٹ کے پروسیجرز میں لفظ پریکٹس کا کیا مطلب ہے؟ وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ رجسٹرار آفس کے آرڈر کے خلاف اپیل بھی ہوتی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر اور ایڈمنسٹریٹو اپیل ہوتی ہے۔ جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ بھلے ایڈمنسٹریٹو اپیل ہو، ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی پر ریلیف کے دروازے نہ کھل سکے، اڈیالہ جیل حکام کا بیٹوں سے فون پر بات کرانے سے انکار۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ موقف اپنایا، ایکٹ کے تحت گرفتار ملزموں کی بیرون ملک ٹیلی فون کرانے کی اجازت نہیں۔ عدالت نے قیدیوں سے فون پر بات کرانے سے متعلق جیل ایس او پی طلب کر لیے۔ 18 اکتوبر تک سپرنٹینڈنٹ جیل کو او ایس پیز جمع کرانے کا حکم۔
ایون فیلڈ کے مکین کی پاکستان میں دوبارہ انٹری کی تیاری. نواز شریف آج برطانیہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے. 21 اکتوبر کو نجی ایئر لائن سے شام 6 بجے لاہور پہنچیں گے. قانونی ٹیم کی منصوبہ بندی سامنے آ گئی. سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست 16 یا 17 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی. نواز شریف نے قانونی ٹیم کو اجازت دے دی. ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر ہوگی. ایون فیلڈ میں 10 اور العزیزیہ کیس میں 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی. 23 جون 2021 کو عدم پیشی پر اپیلیں خارج کر دی گئی تھی. مسلم لیگ نون کا لاہور بھر میں ورکر کنونشنز اور جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ. آج گلشن راوی میں ہونے والا جلسہ بھی منسوخ. الیکشن سے نہیں ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے صاحب. سیاست کے مولانا کی پھر جنوری میں انتخابات کی مخالفت. کہاں برف باری ہوتی ہے پولنگ پر اثر پڑے گا. اگر الیکشن کل ہوتا ہے تو ہم کل ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی پر بھی طنز کے نشتر برسائے. کہا اندر کچھ اور سیاست کے لیے باہر کچھ اور بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کا فیصلہ کیا تھا. نئی مردم شماری ہوگی تو نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی. نواز شریف ووٹ کو عزت دو سے پیچھے نہیں ہٹے. چیئرمین پی ٹی آئی امریکہ کا پتلا تھا اور چورن بیچ رہا تھا جو پکڑا گیا. مزید کہا فلسطین میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے. ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایوان صدر کے مکین کا بھڑکتی سیاسی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا مشن. ڈاکٹر عارف الوی سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات. صدر مملکت نے کہا تلخیاں ختم ہونی چاہیے. تعاون اور درگزر کا راستہ نکلنا چاہیے. آئندہ عام انتخابات آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور جامع ہونے چاہیے. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور قائدین کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں. اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈر منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے. سیاسی شمولیت کا اہم اور واحد معاملہ ہی جمہوریت کی روح ہے. معیشت سمیت تمام ممکنہ محاذوں پر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں سیاسی، ادارہ جاتی اور سٹیک ہولڈرز کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے. آرمی چیف کا معاشی محاذ ڈالر سونا سٹاک لائن حاصل. امریکی کرنسی کا مصنوعی رنگ اترنے لگا. انٹر بینک میں 1 روپیہ 15 پیسے سستی. قدر 280 روپے 50 پیسے ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کمی، 280 روپے میں فروخت. اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 418 پوائنٹس کا اضافہ. سرمایہ کاروں نے 53 ارب روپے منافع کما لیا. سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 15,500 روپے سستا. 1 تولہ 1,99,500 روپے کا ہو گیا. غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں 20 دن رہ گئے. رضاکارانہ طور پر اب تک سینکڑوں خاندان افغانستان واپس جا چکے. نگران وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں غیر قانونی افراد پاکستان میں اپنے کاروبار بند کریں اور واپس جائیں ورنہ ضبط کریں گے. غیر قانونی مقیم افغانی جرائم میں ملوث ہیں. اسٹریٹ کرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس کا فیصلہ کیا ہے. طلبہ تیاری کر لیں، سندھ بھر میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹیسٹ کے نتائج منسوخ کرنے کا حکم. مقبول باقر کی ڈاؤ یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ منعقد کرنے کی ہدایت. ایف آئی اے کو انکوائری کے آرڈر جاری کر دیے. ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا. صوبے بھر میں میڈیکل کے داخلوں کے 10 ستمبر کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ منعقد کیا گیا تھا. ایک روز پہلے پرچہ لیک ہونے کے الزامات سامنے آئے تھے. تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی تھی. مجرمانہ عمل کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی اور ٹیسٹ دوبارہ لینے کی سفارش کی گئی تھی. اسموک کے خاتمے کے لیے لاہور کی مارکیٹوں میں 2 چھٹیوں کی تجویز. تاجر تنظیموں نے بدھ کو مارکیٹس مکمل بند رکھنے کی حمایت کر دی. کمشنر لاہور اور سی سی پی او لاہور کی تاجروں کے ساتھ اہم بیٹھک. کمشنر لاہور نے کہا تاجروں کو اجازت ہوگی
کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو اتوار کو مارکیٹوں میں کام کر سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں بدھ کو ورک فرام ہوم ہوگا۔ 2 ماہ کے لیے بدھ کو چھٹی ہوگی۔ فیصلہ ہوا تو آئندہ ہفتے سے عمل درآمد ہوگا۔ تجویز پر حتمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔